السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے صلاۃ کے بارے میں، اور قرآن مجید میں 83 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کا ذکر کیا ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو۔ ہم صلاۃ قائم کرتے ہیں، اور صلاۃ قائم کرتے ہیں، اور جو فارمیٹ ہے ہمارا پورا عربی میں ہے، اور ہم عربی فارمیٹ کو یاد کرتے ہیں، اور یاد کرنے کے بعد ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ تو جو اہم بات ہے اس میں کہ اگر لوگ عربی فارمیٹ کو یاد کرتے ہیں اور اس کو وہ لفظ بہ لفظ سمجھتے نہیں ہیں، تو ان کو اس بات کا کتنا خسارہ ہے، کتنا نقصان ہے، اس بات کا وہ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ لیکن ابھی میں اس ٹاپک پہ جانے کے بجائے آپ کو قرآن میں یعنی جو صلاۃ ہے اس کا فارمیٹ پڑھوں گا عربی میں، اور اس کا ٹرانسلیشن آپ کو بتاؤں گا، اور بہت آسان الفاظ میں، تاکہ آپ اس کو جب ریپیٹ کریں گے اس ویڈیو کو بار بار، تو آپ انشاءاللہ صلاۃ کا پورا فارمیٹ جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ بہت آسان ہے۔ ابھی میں دیکھیں ریپیٹ کروں گا، اور جو 5 ٹائم آپ نماز قائم کر رہے ہیں بغیر سمجھے، اور جس کا بہت زیادہ نقصان ہے بغیر سمجھے پڑھنے کا، اس کا آپ دیکھیں کتنا بڑا آپ کو فائدہ ہوگا جب آپ اس کو غور کریں گے اور ٹرانسلیشن سے سمجھ کر ایک ایک لفظ کو پڑھیں گے۔ اور ہم نے جو ہے نا فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم نے جو لفظ بھی منہ سے نکالنا ہے اس لفظ کے ہمیں معنی آنے چاہیے۔ جیسے ہمیں آتے ہیں ہی از اے بوائے، وہ ہے ایک لڑکا، تو ہمیں اس کے معنی آتے ہیں، ہمیں ٹرانسلیشن بھی آتی ہے، اس کی سینس بھی ہمیں پتہ ہے۔ اسی طرح سے ہمیں عربی فارمیٹ جو ہم پڑھیں گے، اس کے اندر جو ہم عربی میں پڑھیں گے، اس کے معنی ہمیں بالکل اسی طرح سے آنے چاہیے، سینس اس کی بالکل اسی طرح ہونی چاہیے، لفظ بہ لفظ بھی ہونے چاہیے، اور ہمارے پاس اس کی سینس بھی ہونی چاہیے۔ اب میں ڈائریکٹ سٹارٹ کرتا ہوں فارمیٹ سے، تاکہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ شروع ہو جائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جب ہم اس کو آپ نے عربی سنی، میجورٹی دیکھیں ہمارے معاشرے میں اس عربی کا ایک لفظ بھی نہیں جانتی کہ ہم نے کیا کہا۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ کیا پڑھا، ان کو نہیں معلوم ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے اگزامپل دی انگلش کے سینٹنس سے، ہی از اے بوائے، ہمیں ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی، ہماری زبان کا وہ حصہ ہے۔ اور یہ جو ہم روزانہ صلاۃ قائم کر رہے ہیں، یہ فارمیٹ بھی ہماری زبان کا حصہ بننا چاہیے۔ زبان کا حصہ جب بنے گا جب ہمارا دماغ اور زبان ایک ہی چلے، ایک ہی طرح سے چلے۔ جیسے ہی از اے بوائے کی میں نے اگزامپل دی، تو ہمیں اپنے زبان اور ذہن کو ایک ہی طرف رکھنا ہے، اور وہ جب ہی ہوگا جب ہم اس کا بالکل ایگزیکٹ ٹرانسلیشن سمجھتے ہوں گے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اپنے زبان سے۔ اب دیکھیں ہم نے پڑھا بھی، اب میں اس کو ورڈ ٹو ورڈ پڑھتا ہوں، آپ ذرا بہت غور سے سنیے گا۔ سبحانک اللہم، اب اس میں نے سینٹنس ایک پڑھا ہے، اس میں ایک لفظ آیا سبحان، پھر اس میں آیا کلا، کلا جو یعنی اس کے سبحانہ کا ہے یہ ایکچوئل میں، اللہم یہ الگ ورڈ ہے۔ اب سبحانہ کا جو ہے یہ سمجھ لیں 2 ورڈز بن جائیں گے، سبحان پاک ہے، کا تو، اللہم اے اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، و کا مطلب اور ہوتا ہے، بی لگ جاتا ہے، بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، بحمدک، ساتھ تیری حمد ہے، تعریف ہے، وتبارک اسمک، اور تبارک جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مبارک، وتبارک اسمک، اور تیرا نام جو ہے وہ مبارک ہے، یعنی برکت والا ہے، تیرا نام برکت والا ہے۔ یہ میں نے پڑھا ہے، تبارک برکت، یعنی برکت سے یہ ورڈ ہے عربی میں۔ اسمو کا، اسم کہتے ہیں نام، کا تیرا، اسمو کا، جیسے حمدی کا تھا اسی طرح اسمو کا۔ اب دیکھیں تیرا نام جو ہے برکت والا ہے، وتبارک اسمو کا، وتعالی جدو کا، اور تیری شان بہت اعلیٰ ہے، وتعالی جدو کا، اور ہم یہ کہتے ہیں بھی اللہ تعالیٰ، وتعالی جدو کا، اور تیری شان جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے۔ یہ بات دیکھیں لفظ بہ لفظ ہم چل رہے ہیں، وتعالی جدو کا، اور تیری شان بہت اعلیٰ ہے، وتعالی جدو کا، ولا اور نہیں، الہ مطلب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ، الہ کا مطلب تو خدا، ولا الہ اور نہیں الہ، غیرک سوائے، غیر کہتے ہیں سوائے، غیرک سوائے تیرے، نہیں ہے کوئی خدا سوائے تیرے۔ پھر ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
اعوذ کا مطلب ہوتا ہے میں پناہ مانگتا ہوں. اعوذ کا مطلب ہوتا ہے میں پناہ مانگتا ہوں. اعوذ باللہ ساتھ اللہ کے, میں پناہ مانگتا ہوں ساتھ اللہ کے. اعوذ باللہ من الشیطان شیطان سے. الرجیم خاص جو ہے رجم کیا ہوا, یعنی مردود بھی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, اور رجم کا مطلب ہوتا ہے سٹونڈ, جس کے اوپر پتھر مارے جاتے ہیں وہ. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی اس جب ہم یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو ہمیں ورڈ ٹو ورڈ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم کیا کہہ رہے ہیں. اعوذ کا مطلب ہے میں پناہ مانگتا ہوں, من کا مطلب سے, شیطان سے, الرجیم یعنی خاص رجم کیے ہوئے سے. یہ میں نے لفظ بلفظ پڑھا ہے, اور اس کو بالکل ایگزیکٹلی آپ کو اسی طرح سے بار بار سنیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. پھر ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم کہتے ہیں بے کا مطلب ساتھ, جیسے بے حمدی کا تھا ساتھ ہم, تو یہاں پہ بسم لکھا ہوا ہے. بسم اللہ, بسم اللہ کا مطلب ہے ساتھ نام اللہ کے. بے کا مطلب ساتھ, اسم کا مطلب نام, بسم کا مطلب ساتھ نام, بسم اللہ کا مطلب ساتھ نام اللہ کے. بسم اللہ الرحمن ہم کہتے ہیں, بسم اللہ الرحمن کہتے ہیں تو اس میں الف لام کے ساتھ الرحمن لفظ ہے. الرحمن ہے خاص رحم والا ہے, الرحیم ہے خاص رحیم ہے, خاص رحمان ہے اللہ تعالیٰ, خاص رحیم ہے. تو یہ بات ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کتنا آسانی سے یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ بالکل آپ اس کو الگ الگ جب سمجھیں گے تو سمجھ آ جائے گا آپ کہہ کیا رہے ہیں. بسم اللہ, بے کا مطلب ساتھ, اسم کا مطلب نام اللہ, الرحمن خاص رحمان ہے, الرحیم خاص رحیم ہے. پھر ہم پڑھتے ہیں الحمد للہ. جب ال کا مطلب ہوتا ہے, ال کا مطلب خاص, الحمد خاص تعریف, الحمد خاص تعریف, للہ للہ اللہ کے لیے. لام لام جو لگا ہے اس کا للہ مطلب اس کا مطلب ہوتا ہے لیے, واسطے. للہ اللہ کے لیے. بسم اللہ یعنی الحمد للہ خاص تعریف اللہ کے لیے, رب العالمین رب عالمین کا. مالک ہم لفظ استعمال کرتے ہیں, مالک یوم الدین, مالک بھی استعمال کرتے ہیں, یوم لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. الدین کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں دین اسلام, یعنی دین جو وہی لفظ ہے الدین. الدین کا مطلب ہوتا ہے خاص فیصلہ. یوم الدین خاص فیصلے کا دن. الدین کا مطلب ہے خاص فیصلہ, تو اس کا مطلب یوم الدین خاص فیصلے کا دین. جیسے ہم کہتے ہیں دین اسلام, یہ وہی دین لفظ یہاں پر لکھا ہوا ہے. خاص یہاں پہ یوم الدین کا مطلب خاص فیصلے کا دین, یعنی یہ الفاظ ہم پہلے سے فیملیئر ہیں. تو ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین, مالک ہے یوم دین کا فیصلے کے دن کا. ایاکا جو معنی ہے اس کے, ایا کا مطلب ہے صرف تیری. ایاکا صرف تیری, اونلی یو. ایاکا نعبدو کا مطلب ہوتا ہے نون کا مطلب ہم, عبد کا مطلب ہے عبد یعنی ہم تیرے بندگی کرتے ہیں. ایاکا نعبدو ہم صرف تیری بندگی کرتے ہیں. ایا کا مطلب ہے, یہ یاد رکھیے گا, ایا کا مطلب ہے صرف تیری. نعبدو ہم بندگی کرتے ہیں, ہم عبادت کرتے ہیں, ہم نوکری کرتے ہیں. عبد ہیں ہم نوکر ہیں, عبد سے نکلا ہوا یہ نا کا مطلب ہم ہوتا ہے. ایاک نعبدو و اور ایاک نستعین, اور ہم صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں. نستعین کا مطلب نون لگا ہوا ہے, نون کا مطلب ہم. ایاک صرف تجھ سے, نستعین نا کا مطلب ہم, استعین کا مطلب استعانت تعاون, صرف تیری ہم مدد چاہتے ہیں. وہ ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا کا مطلب ہوتا ہے ہدایت دے ہمیں, نا کا مطلب ہمیں, عہد کا مطلب ہوتا ہے ہدایت دے, اہدنا کا مطلب ہمیں ہدایت دے. اہدنا الصراط المستقیم, الصراط کہتے ہیں خاص راستے کی, الصراط المستقیم خاص راستہ, المستقیم خاص استقامت والا, خاص سیدھا راستہ. الصراط المستقیم ہم کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. صراط الذین صراط راستہ, الذین ان لوگوں کا, صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا, انعمتا تو نے انعام کیا, علیہم اوپر ان کے, علی اوپر, ہم ان کے, علیہم تو نے انعام کیا اوپر ان کے. آگے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب, علاوہ مغضوب جو غضب ہوئے, جن پر تیرا غضب ہوا, غیر المغضوب علیہم علاوہ
جو غضب ہوئے اوپر ان کے، یعنی جس پہ جو تیرا غضب کیا تو نے، علیہم اوپر ان کے، ولد اور نہ ہی گمراہوں کا، ضالین کا مطلب تھا گمراہ لوگ، ضالین اور نہیں گمراہوں کا۔ یہ سورہ فاتحہ جو ہم 5 ٹائم پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن مجید کی پہلی صورت ہے، اور اگر ہمیں اس کا لفظ بلفظ معنی نہیں پتہ، بسم اللہ جو ہے وہ صورت کے پہلے سٹارٹ لکھا ہوا ہے، اور پوری آیت جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اگر ہمیں اس کا لفظ بلفظ نہیں پتہ تو کیا ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کبھی ہمیں لفظ بلفظ معنی اگر نہیں پتہ ہیں تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، اور اس کا ہمیں بہت زیادہ نقصان ہے۔ اب آگے ہم چلتے ہیں۔ اب فرض کیا ہم 3 آیات یا 4 آیات جو ہم سورت پڑھتے ہیں، ایک سورت پڑھتے ہیں، اس کے اندر ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو اب میں مثال کے طور پہ سٹارٹ کرتا ہوں، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ الکتاب لا ریب نہیں ہے شک، فیہ اس میں، ہدی للمتقین ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب دیکھیں میں نے لفظ بلفظ پڑھا ہے، ذالک کا مطلب وہ، ذالک الکتاب وہ الکتاب، لا نہیں ریب شک، فیہ اس میں، ہدا ہے ہدایت ہے، ہدی لل کا مطلب واسطے، لام لگا ہوا ہے لل واسطے، متقین کے، ہدایت ہے متقین کے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، وہ الکتاب نہیں ہے شک اس میں، فی اس میں، ہدایت ہے متقین کے لیے، للمتقین متقین کے لیے۔ اب ہم نے یہ پہلی آیت پڑھی ہے، کوئی بھی ہم سورت پڑھتے ہیں اس طرح میں نے یہ آیت پڑھی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین یؤمنون، الذین وہ لوگ، یؤمنون وہ جو ایمان لاتے ہیں، والذین یؤمنون بالغیب جو غیب کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اور وہ قائم کرتے ہیں صلاۃ۔ اب دیکھیں سمجھ کے آپ کو پڑھنی ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ میں نے 2 آیات پڑھی، وہ پھر آگے لکھا ہوا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، وَالَّذِينَ اور وہ لوگ، يُؤْمِنُونَ وہ ایمان لاتے ہیں، بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ساتھ جو نازل کیا إِلَيْكَ طرف تیری، وما انزل من قبل کا اور جو نازل کیا گیا تجھ سے قبل، وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک کا مطلب وہی تو ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم وہی تو ہیں اوپر ان کے، اولئک علی ھدی من ربہم وہی تو ہیں اوپر ان کے ہدایت ہے ان کے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون اور وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اب یہ میں نے چند آیات پڑھی جو کہ سورہ فاتحہ کے بعد ہم پڑھتے ہیں، اور اس کا لفظ بلفظ ٹرانسلیشن کیا، یعنی آپ کو جو بھی آیات یا جو بھی صورت یاد ہے اس کا لفظ بلفظ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جیسا کہ ابھی میں نے یہ لفظ بلفظ 3-4 آیات پڑھ کر آپ کو لفظ بلفظ ٹرانسلیشن کے ساتھ بتایا ہے، بالکل ایسے ہی آپ کو یہ فارمیٹ، اپنی جو صورتیں آپ کو یاد ہیں ان کا لفظ بلفظ معنی یاد کریں۔ قل هو اللہ احد، اس کا آپ کو قل هو اللہ احد کا ورڈ ٹو ورڈ معنی آنا چاہیے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا لفظ بلفظ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جو بھی آپ پڑھتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس کا لفظ بلفظ معنی آپ یاد کریں تو آپ کو یعنی اگلا جو سٹیپ ہے آپ کا وہ کلیئر ہوگا کہ آپ نے اس کو بھی سمجھ لیا۔ جو بھی اب آپ اس کے علاوہ، کیونکہ باقی فارمیٹ فکس ہے، یہ فکس نہیں ہے، اس میں جو آپ کی چوائس ہے وہ آپ پڑھتے ہیں، وہ سورت پڑھتے ہیں، وہ آیات پڑھتے ہیں، اس کا مطلب وہ آپ کو یاد کرنی پڑیں گی، آپ کو سمجھنا پڑے گا لفظ بلفظ، جیسے کہ ہم سورہ فاتحہ لفظ بلفظ پڑھتے آئے ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر ہم جاتے ہیں رکوع میں، سبحان ربی العظیم ہم پڑھتے ہیں، سبحان وہی پاک لفظ آ گیا، پاک، سبحان ربی میرا رب، العظیم ہے، العظیم ہے عظمت والا ہے، خاص عظمت والا ہے، العظیم ہے۔ پھر ہم اس میں کھڑے ہوتے ہیں، 3 دفعہ ہم یہ ریپیٹ کرتے ہیں، 5 دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں، لیکن ہم اس میں سبحانہ لفظ الگ ہے، ربی میرا رب، العظیم ہے، یہ ہم کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ اس کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کے ہم اللہ اکبر، کھڑے ہو کے سمع اللہ لمن حمدہ،
اب ہم کہتے ہیں سمع اللہ، سن لیا اللہ نے، کیا سن لیا؟ لمن حمدہ، جو حمد کی اس کی، جو حمد کی اس کی اللہ نے وہ سن لیا اللہ تعالیٰ نے، لمن حمدہ، جو اس کی حمد کی وہ اللہ نے سن لیا۔ پھر ہم کہتے ہیں ربنا لک الحمد، ربنا اے ہمارے رب، لک الحمد تیرے لیے ہے، لکا مطلب تیرے لیے، ربنا مطلب ہمارے رب، نا کا مطلب ہم، ہمارے رب کا مطلب رب، ہمارے رب، لکا مطلب تیرے لیے، لک الحمد، الحمد تیرے لیے خاص تعریف ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، پھر ہم سجدے میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے ہم کہتے ہیں سبحان ربی العلیٰ، سبحان وہی لفظ ہے جو ہم نے رکوع میں کے بعد پڑھا، رکوع میں پڑھا سبحان ربی، میرا رب وہی لفظ ہے، العلیٰ ہے، خاص اعلیٰ ہے، خاص اعلیٰ ہم یہ کہہ رہے ہیں، سبحان ہے میرا رب العلیٰ، خاص اعلیٰ ہے۔ اب یہ بات ہم وہی بات کریں، العظیم کی جگہ العلیٰ پڑھا ہم نے، تو وہ العظیم ہے، یہاں پہ العلیٰ ہم نے کہا۔ پھر ہم دوبارہ بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اتحیات شروع کرتے ہیں۔ یہ سب سے اہم مسئلہ ہے اتحیات کا۔ اتحیات جو ہے اس کے میجورٹی کوئی لفظ کو مطلب لوگ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور کیوں پڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں اس کو میں پڑھتا ہوں، اتحیات للہ، اتحیات کا مطلب ہوتا ہے گریٹنگز، گریٹنگز کا مطلب ہوتا ہے سیلوٹیشن۔ یہ بات آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ گریٹنگز، سیلوٹیشن، یہ تمام چیزیں جو ہیں یعنی جو ہم سلام کرتے ہیں یہ بھی گریٹنگز ہیں۔ اس طرح کے وہ تمام الفاظ جو ہم زبان سے استعمال کرتے ہیں یعنی وہ سب ہم کہہ رہے ہیں اتحیات للہ، یعنی اتحیات جو ہے وہ اللہ کے لیے، آل گریٹنگز جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، ہم یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو اس کے اندر یعنی تمام سیلوٹیشن سب اللہ کے لیے ہے، یہ بات ہم کہہ رہے ہیں کہ یعنی سلام یعنی جو سلوٹ ہے سب کا سب اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ اس کے جب آپ عربی معنی دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں اتحیات للہ، اللہ کے لیے اتحیات جو ہے، والصلوات، اور ہم نمازیں، والصلوات کہتے ہیں، اور صلاۃ کی جمع صلوات، نمازیں، والصلوات صلاۃ کی جمع صلوات، اور صلوات جو ہیں ہماری وہ اللہ تعالیٰ والصلوات والطیبات، طیبات کہتے ہیں گڈ ورکس، جتنے اچھے کام ہم کر رہے ہیں سب اللہ کے لیے کر رہے ہیں ہم، ہماری صلوات جو ہیں وہ ساری نمازیں صلوات سب اللہ کے لیے ہیں، ہم یہ بات کر رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ، السلام علیکہ، السلام اوپر تیرے، اب ہم کہہ رہے ہیں السلام اوپر تیرے، کس کے تیرے؟ ایھا النبی، اے وہ جو نبی ہے، نبی کو کہہ رہے ہیں اے نبی السلام علیکہ، السلام علیکہ اے نبی، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، اور رحمت اللہ کی، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کی برکت ہو، اس کی برکت، السلام علینا، پھر ہم کہتے ہیں سلام ہو اوپر ہمارے اوپر، السلام علینا، اللہ اوپر عباد اللہ الصالحین، اللہ کے صالحین بندوں پر، اب کہہ رہے ہیں السلام علینا، سلام ہو اوپر ہمارے، اللہ اوپر عباد اللہ الصالحین، عباد کہتے ہیں بندے جمع میں، عبد کی جمع عباد، عباد اللہ الصالحین، اللہ کے عباد، اللہ کے عباد، اللہ کے بندے، اللہ کے نوکروں پر، الصالحین جو صالحین ہیں ان کے اوپر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں۔ یہ ہم نے اتحیات پڑھی ہے، ٹرانسلیشن بھی میں نے آپ کو ساتھ ورڈ ٹو ورڈ بتائی، سینس بھی سمجھانے کی کوشش کی، اور یہ ہے جو نبی پہ جو ہم سلام بھیجتے ہیں، یہ اتحیات جو ہے ہم نبی پہ سلام بھیج رہے ہیں۔ اب اگلا آئے گا درود و سلام جو ہم کہتے ہیں، ہم نے سلام بھیجا، اب دیکھیں اگلا درود پڑھتے ہیں ہم، اللہم صلی علی محمد، اللہم اے اللہ صلی علی، صلی کر، صلوات کر، صلات کر، یعنی اوپر اللہ تعالیٰ نبی پر صلات کر، اللہم صلی علی محمد، صلی علی، صلی جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے صلات جو ہوتا ہے اس کے مطلب ہوتا ہے پریئرز، اے اللہ، اللہم اے اللہ صلی علی، پریئر کر، صلی علی محمد، اوپر محمد کے پریئر کر، وعلی آل محمد، اور آل محمد کے پریئر کر، کما صلیتا، کما کا مطلب ہے جیسے، کما صلیتا، جیسے تو نے صلی کیا، پریئر کیا، علی ابراہیم، اوپر ابراہیم کے، وعلی آل ابراہیم، اور آل ابراہیم کے، انکا حمید مجید، بے شک اللہ تعالیٰ تو حمید ہے اور مجید ہے، گلوریس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حمید مجید ہے، اللہ تعالیٰ
جو ہے وہ تعریف والا ہے، پریزڈ وردی ہے، اور مجید ہے، گلوریس ہے۔ تو یہ ہم جو الفاظ جو میں آپ کے سامنے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، یہ ہم نے جو درود پڑھا ہم نے، یہ اس کا پہلے جو سینٹنس ہے وہ پڑھے۔ اب کہتے ہیں ہم اللہم بارک، اوپر ہم نے کہا تھا اللہم صلی علی محمد، اب نیچے ہم کہہ رہے ہیں اللہم بارک علی محمد۔ صرف فرق کیا ہے صلی کا اور بارک کا مطلب برکت۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، صرف فرق یہ آ رہا ہے، پورا سینٹنس وہی ہے، بارک علی محمد، برکت کر دے اوپر محمد پہ، وعلی آل محمد، اور آل محمد پہ برکت کر دے، یعنی محمد کے فالوورز پہ برکت کر دے، وعلی آل ابراہیم کما بارکتا، جیسے تو نے برکت کی، علی ابراہیم اوپر ابراہیم کے، وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم کے فالوورز پہ جیسے تو نے برکت کی، وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، بے شک تو اللہ تعالی حمید تعریف کے قابل ہے، تعریف ہے، پریز وردی ہے، مجید ہے، گلوریس ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یعنی ہم یہ بات جو کہہ رہے ہیں، جو درود شریف ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اندر اگر آپ غور کریں، پہلے ہم نے کہا تھا اللہم صلی علی محمد، بعد میں اے اللہ صلی کر دے اوپر محمد پہ، وعلی آل محمد اور محمد کے فالوور پہ، کما صلیت جیسے تو نے صلی کی تھی اوپر ابراہیم پہ، وعلی آل ابراہیم پر انک حمید مجید۔ آل ابراہیم کا مطلب ابراہیم کے فالوور، آل محمد کا مطلب ہے محمد کے فالوورز، آل ابراہیم کا مطلب ابراہیم کے فالوورز، یعنی اوپر پریئرز کی بات کی ہم نے، پھر برکت کی بات کی۔ یہ ہے آپ کا درود شریف۔ پھر جب ہم پڑھتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، ربی کا مطلب میرے رب، جعلنی مجھے بنا دے، مقیم الصلاۃ صلاۃ قائم کرنے والا، ومن ذریتی اور میری ذریت کو یعنی اولاد کو، میری ذریت کو صلاۃ قائم کرنے والا، ومن ذریتی میری ذریت کو صلاۃ قائم کرنے والا بنا دے۔ ذریت ہم اردو میں بھی جانتے ہیں لفظ، ذریت کا مطلب ہے اولاد کی بات، ذریت میری ذریت کو، اولاد در اولاد ہم اسے کہتے ہیں ذریت، جنریشن، میری ذریت کو صلاۃ قائم کرنے والا بنا دے۔ ربنا اے ہمارے رب، ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب اور تو دعا قبول کر لے، اور ربنا ہمارے رب وتقبل دعا اور تو دعا ہماری قبول کر لے، ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب تو قبول کر لے دعا کال جو ہم دعا کر رہے ہیں وہ قبول کر، ربنا اغفر لی، اے میرے رب میری مغفرت کر دے، ولوالدی میرے والدین کے لیے مغفرت کرے، ولوالدی میرے والدین کے لیے، ہم کہتے ہیں ربنا اغفر لی، اے میرے رب میری مغفرت کر دے، ولوالدی اور والدین کے لیے، وللمؤمنین اور مومنین کے لیے، یوم یقوم الحساب حساب والے دن، یوم کہتے ہیں دن، یقوم جو قائم ہوگا، یوم یقوم الحساب حساب والا دن جو قائم ہوگا، یوم وہ جو قائم ہوگا، الحساب کا دن، وہ دن جس دن حساب لیا جائے گا وہ دن قائم ہوگا، یوم یقوم الحساب، یوم یقوم الحساب حساب والا دن جب قائم ہوگا اس دن ہماری مغفرت کر دے۔ یہ بات ہم ربی جعلنی جب ہم پڑھتے ہیں، یہ لفظ والا میں نے یہ سورہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ سورہ ابراہیم کی 40 نمبر آیت ہے، 14 نمبر سورت ابراہیم کی اور 40 نمبر آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو آخر میں نے پڑھی ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ دی۔ تو یہ میں نے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کیا آپ سب کے لیے، اس کو آپ بار بار سنیں، اور میرا آپ سے یہ مطلب جو میری آپ سے ریکویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی نمازوں کو ضائع مت کریں۔ آپ جو اتنے صبح سے شام تک جو 5 ٹائم نمازیں پڑھ رہے ہیں، اتنی رکعتیں پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، خدا کے واسطے آپ اس کو سمجھ کر پڑھیں، اس کو ضائع مت کریں۔ میں بار بار لفظ ضائع کا استعمال کر رہا ہوں کیونکہ سورہ مریم 19 آیت نمبر 58 اور 59 میں یہ بات لکھی ہے کہ لوگوں نے اپنی صلاۃ کو ضائع کر دیا۔ کیوں ضائع کر دیا؟ کہ انہوں نے آیات کو سمجھا نہیں، اور قرآن مجید کی کسی آیت سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ لوگ نماز کو بغیر سمجھے پڑھیں، اور بغیر سمجھے آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ کہ آپ کا جو ذہن ہے وہ بھٹک جاتا ہے، آپ کا جو مائنڈ ہے اور جو زبان ہے، آپ کی ذہن اور زبان ایک نہیں ہوتا۔ نماز قائم کرنا ہے، آپ کو زبان اور ذہن آپ کا ایک ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا ذہن اور زبان ایک نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نماز قائم نہیں کر رہے ہیں، آپ کھڑے ہوئے ہیں لیکن آپ سوچ کچھ اور رہے ہیں۔ سوچ اور زبان آپ کی ایک ہونا ضروری ہے قرآن مجید کے حساب سے۔ یہ قرآن مجید کی آیات سے یہ بات ثابت ہے۔ کیونکہ میں اس لیکچر کو بہت ہی محدود رکھنا چاہ رہا ہوں، جس کی وجہ سے میں اس کو ابھی مزید اس کی ڈیپتھ میں نہیں جانا چاہ رہا، مزید آیات کوٹ نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن انشاءاللہ میں مزید
اس ٹاپک کو جب ایکسٹینڈ کروں گا دوسرا اسی سبجیکٹ کا، جب صلات قائم کرنے کی بات آئے گی اور اس کو سمجھ کے قائم کرنا ہے، ورنہ صلات ضائع ہو رہی ہے، اس وجہ سے میں آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اسی لیے میں اس بات کو زور دے رہا ہوں کہ اس فارمیٹ کو آپ کو ہر صورت میں یاد کرنا ہے اور آپ کی زبان کا حصہ ہونا چاہیے. میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں. یہ آپ نے اس کو آپ غور سے دیکھیں اور آپ خود بھی اس کو دیکھیں، اپنے بچوں کو بھی دکھائیں، اور یہ انشاءاللہ آپ بہت آسانی سے سیکھ جائیں گے. جیسے آپ انگلش بہترین بولتے ہیں، بہترین انگلش بول رہے ہیں آپ لوگ، اور جو کہ آپ کی مدر ٹنگ نہیں ہے، جو آپ کی زبان کا حصہ نہیں ہے، تو ہم کیا یہ سورہ فاتحہ جو ہم دن رات قرآن مجید کی یہ صورت پڑھتے ہیں، اس کا ہم ایک لفظ بھی نہیں جانتے؟ کیا ہم اس کو لفظ بلفظ نہیں سمجھ سکتے؟ کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ ہمارے اندر کیا کمی ہے سوائے اس کے کہ ہمیں شیطان بہکا رہا ہے کہ ہم بغیر سمجھے نماز پڑھتے رہیں، اور یہ آپ ہم نے فرض پورا کر دیا. یہ فرض پورا نہیں ہو رہا، یہ سنت رسول نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کی سنت نہیں ہے. یہ کوئی بات کوئی شخص ثابت نہیں کر سکتا کہ بغیر سمجھے نماز پڑھنا جو ہے یہ فرض پورا کرنا ہے. سمجھ کے نماز پڑھنا جو ہے وہ فرض پورا کرنا ہے، اور یہی سنت رسول ہے. یہی میرا آپ کو ریکویسٹ ہے، اور آپ برائے مہربانی اس کو سمجھ کے پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ بہت بہت سننے کا.